دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان میں مونسون کی تباہ کاری کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ہلچل بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی سیاسی ہلچل سے پردہ کشائی کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے LA-16 شرقی باغ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رکن اسمبلی میر اکبر خان کے خلاف الیکشن ٹریبیونل نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل کے جج حافظ محمد اکرم نے میر اکبر خان کے خلاف انتخابی عذرداری پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی کامیابی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ 2021 کے انتخابات میں میر اکبر خان کے حق میں دھاندلی ثابت ہوئی، جس کے باعث نہ صرف ان کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی گئی ہے بلکہ وہ وزارت سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ عدالت نے حلقے میں دوبارہ شفاف پولنگ کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب جنرل الیکشن میں تقریباً 1 سال باقی ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کا انتظامی ڈھانچہ بھی کمزور ہے، جہاں اس وقت چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہے اور صرف ایک رکن سید نذیر الحسن گیلانی کمیشن میں موجود ہیں۔ یہ صورتحال آزاد کشمیر کے انتخابی نظام اور آئندہ انتخابات کے انعقاد پر اہم سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ دوسری خبر کی جانب بڑھیں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جان سمجھے جانے والے شوکت نواز میر کے لیے آج کے دن ایک بڑی خوشخبری آئی اور سپریم کورٹ نے شوکت نواز میر کو بطور چیئرمین مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کی سیٹ سٹیٹس کو بحال کر دیا۔ مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کے الیکشن کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے شوکت نواز میر کے حق میں اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا رخ کریں تو وفاقی حکومت کو عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کو رپورٹ پیش نہ کرنے پر توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ عدالت نے وزیر اعظم سمیت وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تمام فریقین کو 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی پیشکش کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔